اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 15 شعبان جسے ہم شب برات بھی کہتے ہیں، اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ کا عمل کیا تھا، کون سے کام آپ انجام دیتے تھے۔ بہت باریک باتیں ہیں، جاننے کی باتیں ہیں، کیونکہ ہم جانیں گے تبھی تو فالو کریں گے۔ کیونکہ اگر ہمیں ہمارے نبی کا عمل پتہ نہیں ہوگا تو ہم کبھی حلوہ پکانے میں، کبھی اور دنیا داری کے کاموں میں لگ جائیں گے۔ کیونکہ اگر ہمیں معلوم ہوگا تو ہم تبھی تو اصل کام کریں گے۔ دوستو، ابھی میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دے، ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ تو یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس رات کو کون کون سے کام ایسے ہیں جو کیے جاتے ہیں، کون کون سے فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ تو حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے، وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو کبھی کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے اور کبھی بیٹھ جایا کرتے تھے، اور کھڑے ہونے کی وجہ سے، اتنا لمبا قیام کرنے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں ورم ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پھول جاتے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک دبانے لگتی اور یہ کہتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا آپ پر اللہ کا کرم نہیں ہوا؟ کیا آپ کے تمام گناہ معاف نہیں ہوئے؟ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں، تو آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رات بہت بابرکت رات ہے، جتنے سال بھر میں پیدا ہونے والے بچے ہیں ان تمام کے نام لکھ دیے جاتے ہیں کہ اس سال میں کتنے بچے پیدا ہوں گے اور ان کے نام کیا ہوں گے، اور یہ کہ کون ایسے زندہ بندے ہیں اس وقت جو ابھی ہمارے بیچ گھوم رہے ہیں لیکن وہ اس سال مر جائیں گے۔ یعنی اس سال میں پیدا ہونے والے اور مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اسی رات کو۔ اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حاجیوں کے نام، کہ کون کون اس سال حج کرنے جائے گا، ان کا نام بھی اسی رات کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگتے ہیں کہ اس رات میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی اس پورے سال میں کس کو کتنے پیسے ملیں گے، کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے عبادات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ آج اگر ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں نعمت ملتی ہے، کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرنے کی بات تو دور کی بات، ہم الحمدللہ تک نہیں کہتے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی نعمت پر شکر ادا کرتے ہو تو میں آپ کو اور زیادہ دوں گا۔ دوستو، اللہ کی رحمت کے تو کیا کہنے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا ہے۔ دوستو، آخر میں ایک بات سمجھاتا چلوں کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، نفلی عبادات بھی کرتے ہیں، کوئی بھی اگر ہم اسلامی کام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم جنت میں جائیں گے تو ہم اپنے ان اعمال کی وجہ سے جائیں گے، کیونکہ ان اعمال کی وجہ سے نہیں، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔
اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور دوستو امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کریں گے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔